ہم JDC ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان آپ تمام حضرات کے تہہ دل سے ممنون مشکور ہیں، تمام میڈیا صحافی حضرات کے کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے. AAA ایسوسیٹ کے فواد صاحب، کرنل صاحب اور پیر صاحب جو ہمارے وفاقی مذہبی امور کے وزیر بھی ہیں، آپ تشریف لے کر آئے، وفاقی وزیر ہیں. اس کے علاوہ عمران عباس صاحب اور نور اللہ قادری صاحب کو ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس سے ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں، ہم ان سے معذرت خواہ بھی ہیں. اور زلفی بخاری صاحب 5 منٹ کے فاصلے پہ پہنچنے والے ہیں. میں آپ حضرات کے گوش گزار کرا دوں کہ JDC گزشتہ 10 سالوں سے 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا کراچی میں مختلف مقامات پہ کھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. ہماری کوشش ہوتی ہے وہ حضرات جو کسی بھی مشکل کی وجہ سے، کسی بھی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے مشکل میں آ جاتے ہیں، تو ان کو پوری فیملی کا کھانا پارسل کی صورت میں فراہم کیا جائے تاکہ وہ کسی بھی غلط قدم کی طرف نہ سوچیں یا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو معاشرے کے لیے یا ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اسی سلسلے کی ایک کڑی کا آج افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جس کو یہاں پر افتتاح کیا جائے گا پمس اسپتال کے باہر، اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر تقریباً 3 سے 4 ایسے دسترخوان اور ریسٹورنٹس یہاں پر کھولے جائیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جعفر فیملی فاؤنڈیشن UGI کے ڈاکٹر اسد ایمانی صاحب بھی موجود ہیں. میں سب سے پہلے پیر عظمت اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں. پیر عظمت اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ظفر عباس صاحب کو اپنے شہر میں ویلکم کرتا ہوں. ظفر بھائی سے میرا تعلق زیادہ پرانا نہیں ہے، 3-4 سال ہوئے ہیں. ایک رمضان ٹرانسمیشن میں میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جب میں نے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا، اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ کراچی میں ان کے کتنے پروجیکٹس ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں، اور کس طرح تہہ دل سے مطلب بالکل بے غرضی کے ساتھ اور بالکل ایسے جیسے جس کے اندر کوئی سیلفش موٹیو نہیں ہوتا، ظفر عباس صاحب نے اتنا زیادہ کراچی کی عوام کے لیے کام کیا. کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہوتا ہے انسان کا وہ ہر برائی کرنے پہ اسے مجبور کرتا ہے. جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے اس کے، جس طرح بھی ظفر بھائی نے کہا کہ وہ جو سارے کرمنل مائنڈیڈ لوگ جو ہوتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کا سب سے پہلا جو وہ موقف ہوتا ہے اس بات پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہمارا پیٹ تھا جس نے ہمیں مجبور کیا. انسان کا پیٹ بھرا ہو تو وہ یقیناً پھر بہتر کاموں کی طرف سوچتا ہے. ظفر عباس صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے شہر اسلام آباد کے بارے میں انہوں نے سوچا، اور جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آباد میں متوسط طبقہ نہیں ہے اور ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو اس طرح کے دسترخوان کی اور فری ریسٹورانٹس کی ضرورت ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جو مختلف علاقوں سے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے، جہاں مختلف گاؤں سے، مختلف اضلاع سے لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کے کام کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. اور ایک دفعہ پھر آپ کا ظفر بھائی بہت بہت شکریہ. جی موجود ہیں. اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا. AAA ایسوسیٹس کا تعاون بہت امپورٹنٹ رہا اس پورے کام میں، اس کار خیر میں، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا تعاون اب چاہیے ہوگا، اس لیے کہ جس طرح یہ ہم پلان کر رہے ہیں آگے لے کے چلنے میں، اس میں ہم سب وہ لوگ جو مخیر ہیں، جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے، اپنی حسب استطاعت ظفر صاحب کی مدد کیجیے اور اس مشن کو ان کے ساتھ لے کے آگے بڑھائیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جناب یاسر حمید صاحب کو، WHO کے ڈاکٹر یزان صاحب کو، ان کو بھی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں گزارش کروں گا. الرحمن الرحیم. آپ تمام مہمانان گرامی، وزیر مذہبی امور، AAA ایسوسیشن کے کرنل صاحب، اور آپ تمام احباب اور میڈیا کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس کاوش کو دنیا میں، پاکستان میں پھیلانے میں ہماری مدد کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آپ تمام کا میں بحیثیت چیئرمین JDC آپ تمام حضرات کا، آپ تمام مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور گزارش جنرل سیکریٹری بھی کریں گے، مگر ایک گزارش جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، یہی گزارش ہے، آپ تمام حضرات، آپ تمام مخیر حضرات کے تعاون سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. آپ ہمارے پروجیکٹس میں ہماری مدد کیجیے. انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. نوازش. ہم نے کراچی میں ایک بہت بڑی چیز کو ضرورت سمجھا کہ جو ڈائلیسس کے پیشنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ لوڈ تھا ان اسپتالوں پہ جو فری ڈائلیسس کی سروسز دے رہے تھے. تو ہم نے اعلان کیا کہ ہم پہلی رمضان سے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. کراچی میں 50 فری ڈائلیسس سینٹر بنائیں گے، اور الحمدللہ ہم نے 15 رمضان سے اور عید تک 2 ڈائلیسس سینٹر ان میں سے بنا دیے ہیں، جہاں پر 1200 مریضوں کا مفت ڈائلیسس ہوگا. تیسری ڈائلیسس کے لیے ہم نے مشینوں کے آرڈر کر دیے ہیں.
اور ہمیں امید ہے ہم انشاءاللہ اس سال اپنے 50 سینٹرز کا کراچی میں ٹارگٹ پورا کر کے پاکستان بھر میں فری ڈائلیسس سینٹر کے اس کام کو پھیلائیں گے. ہم نے سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ ہم ہر علاقے میں ایک ڈائلیسس سینٹر کھول لیں تاکہ اس علاقے کے مریضوں کا اسی علاقے کے اندر ڈائلیسس بالکل مفت، نو کیش کاؤنٹر اور یہ سہولیات ان کو فراہم کی جائیں. اور اس کو ہم پاکستان بھر میں پہنائیں گے کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. جن کا ہفتے میں 3 ڈائلیسس ہوتا ہے ان کو 1,08,000 روپے ماہانہ کسی پرائیویٹ اسپتال کو صرف ڈائلیسس کی مد میں دینے پڑتے ہیں. اور اگر کسی سستے اسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں پھر جو اسپتال مافیاز ہیں وہ پرانی کٹ استعمال کرتی ہیں. لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی اور سی جیسی بیماریاں ہوتی ہیں. بعض اسپتال 1.5 گھنٹے کا ڈائلیسس کرتے ہیں. جو مریض شاید 10-15 سال جی سکتا ہے وہ اپنی زندگی 1 سال سے زیادہ نہیں جی پاتا. ان تمام شعبوں میں بھی JDC کام کر رہی ہے. اس وقت کراچی میں 1,000 میتیں رکھنے کا ایشیا کا سب سے بڑا مردہ خانہ جو ہے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس میں جعفر فیملی فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ ہے، UGI امریکہ. اور میں گزارش کروں گا اپنے انتہائی محترم مہمان جناب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انتہائی شفیق جناب قبلہ نور اللہ قادری صاحب سے کہ JDC کے اس فری فوڈ پروجیکٹ کے اوپر آپ ہم سے خطاب فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمین صاحب جناب سید ظفر عباس صاحب، جناب عمران صاحب، جناب کرنل صاحب، اور یہاں پہ JDC کے جتنے بھی معاونین ہے، اراکین ہے، آپ سب کو اور خصوصاً میڈیا کے تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور اسلام آباد میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے اس کے شروع کرنے پر آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا. JDC کراچی بیسڈ آرگنائزیشن ہے اور ہمیشہ کی طرح رفاہی کاموں میں، خیرات کے کاموں میں، بلائی کے کاموں میں کراچی نے پہل کی ہے. کراچی نے طرح ڈالا ہے اور پھر باقی ملک نے اس کو فالو کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے اس کے بہت سارے مثالیں ہیں. آپ سیلانی کو دیکھیں، آپ ایدی فاؤنڈیشن کو دیکھیں، آپ انصار برنی کو دیکھیں، جس کو بھی آپ دیکھیں. اور آج کی یہ JDC ہمارے سامنے ایک مثال ہے. میں ابھی چیئرمین صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ خدمت کرے، پیسے نکالیں اور کسی کو کھانا کھلائیں، لیکن اس کو ارینج کرنا، کھانا بنانا، پکانا اور اس بھوکے اور جس کو ضرورت ہے اس کے دسترخوان اور منہ تک پہنچانا، یہ انتظامات کا جو سلسلہ ہے، یہ ارینجمنٹس جو ہے، یہ کافی ایک مشکل اور درد سر والا سلسلہ ہے. آپ نے یہ ساری ارینجمنٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی بھی تعمیل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے. اور پھر یہ کہ وہ کہیں گے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو آپ کو کی خدمت کی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کی ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے اس میں آپ سے کوئی بدلہ بھی نہیں لینا ہے اور آپ کی شکریہ کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جب اس نے کسی کو کھلایا یا کوئی مدد کی یا کوئی اس کے ساتھ نیکی کی تو اس کو کہا کہ میرے لیے دعا بھی نہ کرنا، کیونکہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی دعا کی وجہ سے وہ رضا والا سلسلہ کم ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی تعمیل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
आपसे जब पूछा गया कि इस्लाम का कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है, अय्युल इस्लाम अफजल, तो आपने फरमाया इतामुत्ताम व इफ़शाउस्सलाम, किसी को खाना खिलाना और सलाम का पैगाम जो है, सलाम का माना सलामती है, सलामती का पैगाम जो है ये फैलाना, ये इस्लाम के सबसे बेहतरीन अमाल में से है। और मारूफ व मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपने फरमाया कि अल्लाह को पहुँचने के जितने रास्ते हैं मैंने सब रास्तों को आजमाया, लेकिन सबसे शॉर्टकट, आसान तरीन और करीब तरीन रास्ता अल्लाह तक पहुँचने के लिए भूखों को खाना खिलाना, ये सबसे आसान रास्ता है। और आपने फिर फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मुझे ये सारी दुनिया की दौलत दे दे, सारा दुनिया मेरे झोली में डाले, तो मैं उस सब को अल्लाह तबारक व तआला के मिस्कीनों को और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने में खर्च करूँगा। ये जो इनका एक इक़दाम है, और फ्री डायलिसिस सेंटर्स का जो उनका इक़दाम है, ये लायक सद खराज तहसीन है। और इंशाअल्लाह ताला फेडरल लेवल पर फेडरल गवर्नमेंट ख़ास कर जो इमरान खान ने एक नारा बुलंद किया है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, बहुत सारे लोग इस लंगर खानों के और इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं और उसको एक सियासी तौर पर एक मज़हक ख़ीज़ किस्म का चीज़ बना रहे हैं। लेकिन उन लोगों से पूछा जाए जिन लोगों को खाना खिलाया जाता है, उन ज़रूरतमंदों को। इसलिए लंगर खाने के इस प्रोग्राम पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी मुकम्मल तौर पर इस पे फोकस है। और वो कहते हैं कि ये मैंने जो आइडिया अख़ज़ किया है, ये जो आइडिया लिया हुआ है, ये मैंने बुज़ुर्गों की और सूफिया किराम के जो लंगर खानों के इंतज़ामात हैं, जो उन्होंने इस पे फोकस किया हुआ, इस वजह से ये लंगर खाने का, मिस्कीनों को खाना खिलाने का, उनको रात का क़यामगाह फराहम करने का, ये जो एक तसव्वुर और सोच और फ़िक्र है जो सूफिया किराम ने दिया हुआ है, इस पे वो अमल पैरा हैं। और इसका मतलब होता है कि एक तबके को, इस मुल्क के एक तबके को दूसरी तबके के ज़रूरतों और मोहताजियों का एहसास है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले में GDC के जितने भी दोस्त अहबाब हैं, फेडरल लेवल पर, वफाकी हुकूमत पे, जहाँ पे हम बैठे हैं, फेडरल कैबिनेट में, पार्लियामेंट में, असम्बली में, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, जिस तरह हमारी कोई खदमत और ताउन की ज़रूरत हो, हम इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना रहेंगे। मोहतरम जुल्फ़ी बुखारी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनके आने तक यहाँ खड़ा रहा। मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया। हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब नूरुल हक कादरी साहब के जो इस वक्त यहाँ खिताब कर रहे थे, इस देने का ऐलान किया गया, जिस पर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और मैं गुजारिश करूँगा इंतहाई मोहतरम हमारे मामले खुसूसी जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब को कि आप आएँ और GDC का ये जो प्रोजेक्ट है फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट, इसके हवाले से सब कुछ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कादी साहब, आपसे माजरत के आपको इंतज़ार कराया, आप सबको, मीडिया को, आप सारे गेस्ट को भी। मैं GDC को ख़ास तौर पे आज मुबारकबाद देता हूँ कि इनने यहाँ भी दस्तखान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यहाँ भी ये शुरुआत की है। और पूरे पाकिस्तान में इनके कोई 10 लाख ये खाने देते हैं, नाश्ता, लंच, रात का खाना। और ये PM साहब की वो उस विज़न का है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। तो इन्हें जिस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस विज़न के साथ लिंक किया है, मैं इनको और उनके साथ जो सारे जो साथी हैं बैठे हुए हैं, AAA को, सारे जो लोग इसके साथ शामिल हैं, मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो दस्तखान ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे बिछाया जाता है, तो उसमें बड़ी एक बरकत होती है। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये बढ़ता जाएगा। और जहाँ उनको मेरी ज़रूरत पड़े, जहाँ आप लोगों को, जहाँ मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकूँ इसमें, तो मैं हमेशा हाज़िर रहूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि PM का जो विज़न है
صرف JDC نہیں لیکن جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے کہ جو ویژن کے نیچے آئیں PM کے ویژن کے نیچے آئیں اور اس میں پورا حصہ لیں اور کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ ونربل ہیں، سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو میں پھر سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا مہمان گرامی سے اندر آ جائے سیونگ کارڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ تمام میڈیا گروپس کا جو یہاں آئے اور اس کار خیر کو پروموٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. یہ بالکل ممکن نہیں تھا JDC فاؤنڈیشن کی مدد کے بغیر. میں شکر گزار ہوں تمام اپنے بورڈ ممبر کا جنہوں نے ناٹ ایون گیو اے سیکنڈ تھاٹ. دوسری دفعہ بھی ان کو سوچنا نہیں پڑا اس کار خیر کو سر انجام دینے کے لیے اور اس کو آج منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے JDC اینڈ اسپیشلی ظفر بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور کراچی کی ان کی ایکٹیویٹیز وہ ہم دیکھتے رہتے تھے اور ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اس کو ٹوئن سٹیز میں اور پنڈی اسلام آباد میں یہ کریں. اور آج الحمدللہ وہ موقع آ گیا ہے کہ ان کے تعاون سے ہم اس کو یہاں چلانے کی وہ کریں گے. ڈونیٹ ہم نے کیا ہے انشاءاللہ جو ڈیلی میل ہے اور ان چیزوں کے لیے اندر بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے آف کورس. اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں JDC فاؤنڈیشن کے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کامیاب بنانے کے لیے. آخر میں تمام مہمان جو ہمارے موجود ہیں ان کا شکر گزار ہوں. یاسر حمید صاحب، عمران عباس صاحب، پیر صاحب اور قاضی صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں شارٹ نوٹس پہ اور انہوں نے اس مقصد کو کامیاب بنانے میں ہماری ہیلپ کی. تھینک یو.
डाइस से थोड़ा सा उधर हो अच्छा जाए थोड़ा सा डाइस से थोड़ा सा फवाद साहब आए बेटा बैठ जाओ इतलाओ तुम ये चलो जल्दी बनाए फोटो शहजाद साहब ये नूरुल्लाह